وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ مارکہ حق کی تاریخ ساز فتح کے بعد حکومت پاکستان ملک کو مستحکم عالمی معیشت بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت FBR سے متعلق اجلاس میں ادارہ جاتی اصلاحات اور شفافیت کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ FBR میں جاری اصلاحات کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کے لیے عالمی شہرت یافتہ کمپنیوں کی خدمات حاصل کی جائیں۔ انہوں نے فیس لیس کسٹمز اسسمنٹ سسٹم کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس سسٹم سے شفافیت بڑھی ہے اور محصولات میں اضافہ ہوا ہے۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو پاکستان ریونیو آٹومیشن لمیٹڈ میں جاری اصلاحات اور صارفین کے لیے آسان ڈیجیٹل ٹیکس ریٹرن سسٹم پر پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ اجلاس میں وفاقی وزراء، چیئرمین FBR اور اعلیٰ حکام شریک تھے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے پاکستان میں تعینات عراقی سفیر حامد عباس نے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں کے درمیان دو طرفہ تعلقات، مذہبی سیاحت اور زائرین کو فراہم کی جانے والی سہولیات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جاری کردہ اعلامیے میں گورنر سندھ نے کہا کہ عراقی سفیر حامد عباس کی سفارتی خدمات قابل تحسین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عراق میں پاکستانی زائرین کو فراہم کی جانے والی سہولیات لائق ستائش ہیں۔ کامران خان ٹیسوری نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان عراق کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ دونوں ممالک تاریخی، مذہبی اور ثقافتی رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی زیر صدارت اہم اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام انٹرنیشنل کرکٹرز کم از کم ایک ڈومیسٹک ٹورنامنٹ ضرور کھیلیں گے۔ اجلاس میں ہیڈ کوچ مائک ہیسن، کپتان سلمان آغا اور دیگر حکام شریک ہوئے۔ محسن نقوی نے کہا کہ انٹرنیشنل کھلاڑیوں کی موجودگی سے ڈومیسٹک پلیئرز کی گرومنگ بہتر ہوگی اور ڈومیسٹک کرکٹ کا مضبوط ڈھانچہ ہی قومی ٹیم کے لیے مضبوط بیک اپ تیار کرے گا۔ اجلاس میں سینٹرل کانٹریکٹس، ہوم سیریز کی تیاری اور ویسٹ انڈیز اور بنگلہ دیش کے دوروں پر بریفنگ دی گئی، جبکہ ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ عثمان والا نے آئندہ سیریز پر تفصیلات پیش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیالکوٹ کے حلقہ PP52 کے ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کی کامیابی کو عوام کے اعتماد کا مظہر قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کا ووٹ حکومت کی کارکردگی پر اعتماد کی علامت ہے۔ وزیر اعظم نے قائد مسلم لیگ نون نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو اس کامیابی پر مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی نواز شریف کی مدبرانہ قیادت اور مریم نواز کی پنجاب کی ترقی کے لیے انتھک محنت کا نتیجہ ہے۔ وزیر اعظم نے نون لیگی امیدوار ہنا ارشد وڑائچ، پارٹی قیادت اور کارکنان کو بھی خصوصی مبارکباد پیش کی اور عوام کے اعتماد پر شکریہ ادا کیا۔ دفتر خارجہ نے بھارتی قیادت کے حالیہ بیانات کو اشتعال انگیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ بیانات امن کے بجائے دشمنی کو ترجیح دینے والی ذہنیت کی عکاسی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارت کی جانب سے پاکستان کو خطے میں عدم استحکام کا ذمہ دار ٹھہرانے کی کوششیں بے بنیاد اور حقیقت سے انحراف ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ عالمی برادری بھارت کے پاکستان میں تخریبی کردار اور دہشت گردی کی پشت پناہی سے بخوبی آگاہ ہے اور ان سرگرمیوں کو جھوٹے بیانیوں پر توجہ ہٹانے کی کوششوں سے چھپایا نہیں جا سکتا۔ جموں کشمیر کے تنازع کو نظر انداز کرنا خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرناک ہے اور پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس مسئلے کے پائیدار حل کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گا۔ ترجمان نے واضح کیا کہ بھارت نہ دھمکیوں سے، نہ طاقت سے اور نہ ہی غلط بیانی سے اپنے مقاصد حاصل کر سکتا ہے۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے مگر اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے پرعزم ہے۔ بھارتی جارحیت کے تناظر میں پاکستان کی امن پالیسی کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں اعلیٰ سطحی کثیر الجماعتی وفد نے واشنگٹن، لندن اور برسلز میں اہم ملاقاتیں کی ہیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر وفد ان شہروں کے دورے پر ہے تاکہ پاکستان کے موقف کو مؤثر انداز میں دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ وفد میں وزیر ماحولیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک، سینیٹر شیری رحمان، ہنا ربانی کھر، خرم دستگیر، فیصل سبزواری، بشرا انجم بٹ اور سابق سیکرٹری خارجہ جلیل عباس جیلانی اور تہمینہ جنجوعہ شامل ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وفد عالمی اداروں، تھنک ٹینکس، میڈیا اور تارکین وطن سے ملاقاتیں کرے گا۔ دوسری جانب سید طارق فاطمی کی قیادت میں ایک اور وفد ماسکو روانہ ہوگا۔ وفود کشمیر کے مسئلے کے منصفانہ حل اور سندھ طاس معاہدے کی بحالی پر عالمی توجہ دلائیں گے۔